یہ حروف تہجی کا جو ہے سب آپ کو بتایا گیا ہے، زبر زیر پیش بھی اس کے پہلے بتایا گیا۔ اب اس میں دو نشان ہیں جس کا استعمال اگرچہ بہت کم ہوتا ہے اردو میں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے۔ ایک کو کہتے ہیں جزم، ایک کو کہتے ہیں تشدید۔ جزم کو آپ دیکھیے، یہ پیش کے شکل کا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ پیش کا یہ منہ جو ہے سٹا ہوا ہوتا ہے اور جزم کا کھلا ہوا ہے، دونوں میں اتنا ہی فرق ہے۔ یہ تشدید ہے ترچھل کی طرح، یہ جس حرف پر آتا ہے اس کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں، اور یہ جزم جس حرف پر آئے گا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملائیں گے۔ یہی دونوں کا استعمال ہے جو کہتے ہیں جزم تشدید۔ جزم تشدید ہندی میں بھی لکھا ہے تاکہ ہندی کے ذریعے سے آپ جان سکیں کہ اس شکل کو کیا کہتے ہیں، جزم تشدید۔ اب دیکھیے اس کا استعمال۔ یہ پہلے آپ کو زبر بتایا تھا اور یہ بے کے اوپر جزم آیا، اب دونوں ملے گا۔ بے کے اوپر جزم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آ جو ہے اس میں آ کے ملے گا، اب ہو جائے گا، یہ اب ہو جائے گا۔ اب اس تشدید کو دیکھیے آپ، یہاں جزم ہے، یہ زبر ہے، یہ جو ہے ہو جائے گا اب با۔ تو اس کو ہم تشدید جب دیں گے تو اس طرح لکھیں گے، یہ تشدید کا یہی کام۔ اب با، یہ ہوا اب با، یہ اب ہوا جزم تک راہ محدود اب، اور یہاں اب با۔ جب دونوں کو اس بے کو ایک جگہ کر دیں گے یہ تشدید آ جائے گا اور ہو جائے گا اب با۔ یہی اس کا استعمال ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک کا نام ہے جزم تشدید۔ جزم تشدید، جزم کا کام یہ ہے کہ کسی بھی حرف پر وہ آئے گا تو اس میں اس کے پہلے والے حرف کو ملایا جائے گا، اور تشدید کا کام ہے کسی بھی حرف کو دو مرتبہ پڑھنا۔ دو مرتبہ پڑھنا تو آپ کو دیکھیے لکھا ہے اب با۔ جب تشدید دیں گے تو ایک مرتبہ دیں گے اور اس کے اوپر تشدید دے کر کے اب با، اب با، اب با، اب با، اسی طرح بولیں گے اب با۔ تو یہ کسی بھی حرف کے ساتھ مل سکتا ہے، چاہے جہاں ضرورت پڑے گی وہاں آپ ملا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے آپ کہ جزم کا کام ہے کسی بھی حرف پر آنا، اور جب وہ آ جائے گا تو اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا دیں گے، اور تشدید کا کام ہوگا دو مرتبہ پڑھنا، جو آپ کے سامنے مثال کے طور پر ہم لکھا ہے۔ ایک کا نام ہے جزم، ایک کا نام ہے تشدید۔ اب با، اب با، جزم تشدید، جزم تشدید۔ ایک کا نام ہے جزم، دوسرے کا تشدید، جزم 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 تشدید۔ تو جس حرف پر جزم آئے گا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملائیں گے اب، اور جب تشدید آئے گا تو اس حرف کو دو مرتبہ لکھیں گے اور پڑھیں گے اب با، اب با، اب با، اب با، اب با، اب با، اب با۔ تشدید جزم، جزم
تشدید، جزم تشدید. اب دیکھیے دوسرے حرف کے ساتھ بھی مل سکتا ہے ایسی بات. جیسے یہ بے کے اوپر جزم ہے، چے کے اوپر جزم آئے گا، ہو جائے گا بچ. کیا ہو جائے گا؟ بچ. جیسے اب اگر یہ ہوا، پھر یہ ہوا بچ چا. اس کو اس طرح سے یہ ملانے والا حرف ہوگا شکل. یہ تشدید بچ چا، بچ چا. یہ بے کے اوپر زبر ہے، چے کے اوپر زبر ہے اور تشدید ہے. بچ چا، بچ بچہ، بچہ، بچہ. تشدید جزم. یاد رکھیے جزم تشدید. جزم کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، پیش کا منہ سٹا ہوا ہوتا ہے، اور تشدید میں کا ترچھل کی طرح ہوتا ہے اور اس کی شکل ترچھل کی ہوتی ہے. اور جس حرف پر یہ آئے گا اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. یاد رکھیے گا. اگرچہ آپ جب اس اردو پڑھیں گے تو آپ کو تشدید، جزم، زبر، زیر پیش یہ بہت کم ملے گا، لیکن آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کسی بھی حرف کو 2 مرتبہ کیسے پڑھیں گے. آپ مان کے چلیے آپ لکھتے ہیں یہ، تو اس کو لوگ پڑھتا ہے ابا، اب با، اب با پڑھتا ہے. جیسے آپ لکھتے ہیں سچ چا، ابا سچا، سچا. تو دیکھیے آپ ابا، اب با. بے کو 2 مرتبہ پڑھا، سچا. چے کو 2 مرتبہ پڑھا. تشدید، زبر، زیر پیش، جزم کچھ نہیں ہے، لیکن اردو میں پڑھا ایسے ہی جاتا ہے. پڑھا تو ایسے ہی جاتا ہے، لیکن اعراب تو اردو میں ہے، اعراب اردو میں ہے، اس لیے آپ کو جاننا ضروری ہے. عربی میں البتہ آپ بغیر اعراب کے نہیں پڑھ سکیں گے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ عربی جب آپ پڑھیں گے تو ہر جگہ اعراب کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے، اور جس پر کوئی شکل موجود نہیں ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. یہ ہے. تو اس طرح سے ابا، سچا، بچہ، کچا، لمبا، ترنگا جو بھی ہے سب جو ہے جزم اور تشدید سے منسلک ہے. لیکن اردو میں لکھا چونکہ نہیں جاتا ہے اس لیے لکھا نہیں جاتا، لیکن لوگ پڑھتا ہے. ابا کو پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس طرح آپ لکھیں گے سب کوئی اس کو ابا ہی پڑھے گا، اس طرح لکھیں گے اس کو لوگ سچا ہی پڑھیں گے. تو اس طرح جتنا بھی آپ بولتے ہیں دن رات تو لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور اعراب کو جاننا ضروری ہوتا ہے کہ یہ زبر، زیر پیش، جزم، تشدید یہ سب اعراب ہے، اس لیے اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے. تو آپ اس کو جانیے. اور دوسری بات اب آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ آج جو ہے یہ بتانے والا کلاس اس طرح سے آخری ہے. اب اس کے بعد بتانے والا نہیں، مشق کرائیں گے ہم، یعنی مشقی کلاس ہوگا، وہ مشقی کلاس ہوگا. اب با سچا، ابا سچا، بچہ، بچہ ہے. تو اس طرح سے آپ جیسے لکھتے ہیں جن، لکھتے ہیں چل، لکھتے ہیں دل، لکھتے ہیں بل، لکھتے ہیں کل، نل، جم، نم، کن،
ये देखिए, जिन, चल, दल, बल, कल, नल, जम, नम, कुल। ये देखिए आप, चूँकि आपकी ज़ुबान है ये और आप ये बोलते हैं, इसलिए आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसको जिन आप पढ़ते हैं, बोलते हैं आप, जिन को, जिनका, जिनकी बोलते हैं तो लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर इसको जिन बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि जीम के नीचे ज़ेर है और नू के ऊपर जज़म है। जैसे आप चल बोलते हैं तो चे के ऊपर ज़बर है और लाम के ऊपर जज़म है। आपको अगर कोई ये पूछे कि इस दोनों हर्फ को आप अलग अलग करके कायदे के मुताबिक बताइए हमको कि कैसे क्या है, ये कैसे मिल गया, कैसे मिल गया और कैसे आप इसको जिन बोलने लगे, इसका क्या कायदा है, क्या उसूल है, तो आपको पूरा जिन लिखना पड़ेगा और उसके नीचे ज़ेर देना पड़ेगा, नून लिखना पड़ेगा और नून के ऊपर जज़म देना पड़ेगा, तब जो है वो उसके सवाल का जवाब होगा। जैसे देखिए, ये जिन है, ये जिन के नीचे ज़ेर आएगा, ये नून है, नून के ऊपर जज़म आएगा, तब उसके सवाल का जवाब होगा कि ये तरीका है, उसूल है हुरूफ तहज्जी का या उर्दू का। तो याद रखिए आप, जिन, चल। अब जैसे आपको अभी हम बताया, अब्बा, सच्चा। अब सच्चा है, सच्चा इसको सब कोई पढ़ेगा, कोई ऐसा नहीं है कि सच्चा नहीं पढ़ेगा, सब कोई सच्चा ही पढ़ेगा। लेकिन एक आदमी आपसे पूछता है कि इसको कायदे के मुताबिक आप अलग करके हमको बताइए कि कैसे ये सच्चा हुआ, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पहले सीन है, फिर ये है, फिर ये है, इसके बाद अलीफ है। तो इतना बताएंगे आप तो ये आपका आधा जवाब होगा, ये उसूल के मुताबिक आधा जवाब होगा। अब पूरा जवाब क्या है देखिए, ये सीन के ऊपर ज़बर है, चे के ऊपर जज़म है, सीन चे ज़बर सच। अब चे के ऊपर ज़बर है और अलीफ के ऊपर जज़म है, सच चा, सच चा। तो अब देखिए तशदीद का काम क्या है, एक हरफ को 2 मरतबा बोलना, एक हरफ को 2 मरतबा बोलना। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 हरफ है इसको हम एक जगह कर देंगे, तशदीद दे देंगे तो हो जाएगा। तो वही है यहाँ, सीन को चे में मिलाया सच हो गया, चे को अलिफ में मिलाया चा हो गया, सच्चा, है कि नहीं। तो इस तरह से ये तशदीद का इस्तेमाल है, सच्चा। अब कोई भी हरफ जो आप बोलते हैं, चाहे वो बच्चा हो, नन्हा हो, मुन्ना हो, बल्ला हो, मुन्नू हो, चुन्नू हो, लल्लू, कल्लू, पिल्लू, ये सब जितना भी चीज़ें हैं जो भी आप बोलते हैं तो इसी में वो आएगा। तो आप याद रखिए, जज़म तशदीद, 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 जज़म तशदीद। तो जज़म आपको बताया कि इसको जैसे ये जीम लिखा, ये बे लिखा, बे के ऊपर जज़म और जीम के ऊपर ज़बर, जब, ये जज़म का इस्तेमाल हो गया। और इसको जब मिलाएंगे तो इसको इस तरह लिखेंगे, ये बस हो गया, जीम ने मिला दिया, जब हो गया।
کیونکہ آپ جب بولتے ہیں اس لیے اس کو آپ جب ہی پڑھیں گے. سچا، سچ چا، جب سچا، سچا جب سچا. جزم تشدید، 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 جزم تشدید. اور جزم کا کام ہے جس حرف پر آئے گا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا دیں گے، اور تشدید کا کام ہوگا ایک حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا، جیسا کہ آپ کے سامنے مثال کے طور پر دیا ہوا ہے. جس صرف جزم ہے تو جب لکھا ہوا ہے، سچا لکھا ہوا ہے، ملا ہوا سچا اوپر لکھا ہوا ہے، نیچے اس کو الگ کر کے بتایا. یہ اسی طرح سے قاعدے کے مطابق یہ ایسا ہوگا. سمجھا؟ یہ قاعدے کے مطابق ہوگا. آپ سے جب کوئی بھی پوچھتا ہے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا، اور اگر نہیں بھی پوچھتا ہے تو آپ کو جاننا پڑے گا. اگر آپ کو کسی کو موقع ملے گا بتانے کا تو آپ کو اسی طرح سے بتائیں گے. آپ جب، سچا، تشدید، جزم، 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 تشدید، جزم. سچا جب، سچا جب، سچا. اب دوسرا حرف بھی اس میں آ سکتا ہے. جیسے آپ لکھتے ہیں اچھا، لکھتے ہیں بچہ، لکھتے ہیں آپ کچا. جیسے آپ لکھتے ہیں کلو، لکھتے ہیں آپ منو. اس طرح کی چیز ہے اچھا، بچہ، کچا، کلو، منو. تو اس طرح سے یہ تشدید کا استعمال ہے. اس میں آپ پڑھیے گا تو آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی. اچھا، بچہ، کچا، کلو، منو. جب، جب، کچا، بچہ، کچا، کلو، منو. اچھا، 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 بچہ، کچا، کلو، منو. جب، جب، تشدید، جزم، 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 تشدید، جزم. اچھا، بچہ، کچا، کلو، منو. تو اب اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ کو کہے گا کہ یہ اچھا لکھا ہوا ہے، اس پر آپ صرف تشدید دیجیے. کہاں دیجیے گا؟ تو آپ یاد رکھیے گا اچھا، تو یہ اس کے اوپر تشدید ہے. بچہ، یہ چے کے اوپر ہے. کچا، چے کے اوپر ہے. کلو، یہ لام کے اوپر ہے. منو، یہ نون کے اوپر ہے. یہ آپ کو اس طرح سے دینا پڑے گا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر طرح سے اس کو جانیں، ہر طرح سے جتنا اس کا گوشہ ہے ہر طرح سے آپ جانیں، تاکہ آپ کہیں فیل نہ کریں. کہے کہ آج آپ سیکھ رہے ہیں تو کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے جو آپ سیکھیں ہیں وہ دوسروں کو سکھائیں، وہ دوسروں کو سکھائیں. تو سکھانے کے لیے آپ کو اسی طرح سے بتانا پڑے گا. اگر آپ نہیں بتائیں گے، ہو سکتا ہے کہ بچہ آپ سے پوچھے کہ یہ اچھا
اور تشدید کا استعمال ہے، تشدید کے اوپر ہے نہیں تو آپ تشدید دے کے ہم کو بتائیے. تو تشدید دے کے تو آپ کو جاننا پڑے گا کہ یہ تشدید کہاں پر ہے، تو یہ آپ کو جاننا پڑے گا. تو ہمیشہ یاد رکھیے آپ کہ جس حرف پر جزم ہوگا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا دیں گے، اور جس حرف پر تشدید ہوگا اس کے پہلے اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. سمجھا نا؟ اور وہ شروع اس کے پہلے جو حرف ہے وہی آ کے اس میں ملے گا. تو اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے، جزم اور تشدید. اچھا، بچہ، کچا، کلو، منو. اور بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہیں لکھتا ہے لوگ ننھا، جیسے لکھتا ہے منا، لکھتا ہے چننا. تو یہ کیا ہے؟ ننھا، منا، چننا، یہ آپ روزانہ بولتے ہیں. یہ سب نام بچے کا لوگ پکارو نام رکھتا ہے، ننھا، منا، چننا. تشدید اس میں نہیں ہے، زبر زیر پیش بھی نہیں ہے، لیکن اس میں ہے سب چیز. ننھا میں دیکھیے تشدید بھی ہے، زبر بھی ہے. منا میں تشدید بھی ہے، پیش بھی ہے. چننا میں تشدید بھی ہے، پیش بھی ہے. تو اس طرح سے آپ جب اس کو لکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تب جو ہے آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. ننھا، منا، چننا. تو یاد رکھیے تشدید اور جزم. جزم جس حرف پر آئے گا وہ اپنے پہلے والے حرف سے مل کر کے آواز پیدا کرے گا. بے جس پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ جزم دیا ہوا، یہ صرف بے ہے اور خاموش ہے، لیکن جب اس میں مل جائے گا تب ہو جائے گا جب. ننھا یہ ملنے کے بعد ہی جا کر کے یہ ننھا ہوا. منا، چننا. تو اس طرح سے یاد رکھیے آپ، ننھا، منا، چننا. تشدید، جزم، 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 تشدید، جزم. جب ننھا، منا، چننا، ننھا، منا، چننا، ننھا، منا، چننا. جب ننھا، منا، چننا، ننھا، منا، چننا. تشدید، جزم. تو آپ کو یاد رہے گا، جزم جس حرف پر ہوگا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا دیں گے، اور تشدید جس حرف پر ہوگا اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. جزم، تشدید. جزم جس حرف پر ہوگا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملائیں گے، تشدید جس حرف پر ہوگا اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. اس کا اتنا ہی مختصر سا کام ہے. تو اس کو اس طرح لکھتے ہیں، ننھا، منا، چننا، ننھا، منا، چننا، ننھا، منا، چننا، ننھا، منا، چننا. اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. جیسے آپ لکھتے ہیں اردو میں معظم، معظم، اس زو کے اوپر تشدید ہے، معظم. سمجھا؟ جیسے آپ لکھتے ہیں معصوم، معصوم، تو عین کے اوپر جزم ہے، معصوم. سمجھا؟ معصوم. جیسے لکھتے ہیں
तमन्ना, तमन्ना, तमन्ना। चक्का लोग बोलते हैं उचक्का, चक्का, जैसे हम लोग बोलते हैं चक्का, चक्का, जैसे बोलते हैं बिल्ली। देखिए मुअज़्ज़म में जो के ऊपर तस्दीद है, मासूम में ऐन के ऊपर जज़म है, तमन्ना नून के ऊपर तस्दीद है, चक्का काफ के ऊपर है, चक्का काफ के ऊपर है, बिल्ली लाम के ऊपर तस्दीद है। तो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं, लेकिन लिखने में नहीं आता। तो लिखने में नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इस्तेमाल है, लेकिन उर्दू में चूँकि दिन रात हम लोग यही बोलते हैं, इसलिए जैसे ही लिखा रहता है सामने आता है उसको फ़ौरन पढ़ लेते हैं कि ये फलां चीज़ है। लेकिन अगर कायदे के मुताबिक आप इसको अलग करना चाहेंगे तो आपको ये सब चीज़ देना पड़ेगा। जब मुअज़्ज़म, मासूम, तमन्ना, अच्छा, चक्का, बिल्ली, मुअज़्ज़म, मासूम, तमन्ना, चक्का, चक्का, बिल्ली, मुअज़्ज़म, तमन्ना, मुअज़्ज़म, मासूम, तमन्ना, चक्का, चक्का, बिल्ली, 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 मुअज़्ज़म, मासूम, तमन्ना, चक्का, चक्का, बिल्ली। ये है इसका इस्तेमाल। तो याद रखिएगा, जज़म तशदीद, जज़म तशदीद, जज़म तशदीद, जज़म तशदीद, जज़म तशदीद, ये दो याद रखें। और अब इसको आप देखिए लिखेंगे कैसे। ये लिखना अगरचे आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ये देखिए, यह हुआ जज़म। याद रखिएगा कि जज़म मुंह खुला हुआ रहेगा, मुंह खुला हुआ रहेगा तो ये जज़म होगा। अगर खुदा न खास्ता वो सट गया तो वो तशदीद हो जाएगा। खुला रहेगा तो जज़म होगा, और सट जाएगा तो पेश होगा। और तशदीद देखिए, ये तिरछुल के तरह, देखिए फिर से देखिए, हो गया। इसको देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जज़म और तशदीद लिखा है। जज़म और तशदीद, जज़म 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 तशदीद। लिखने के लिए भी बताया। अब इस्तेमाल पहले भी कई मिसाल दे के बताया। अब देखिए,
جیسے یہ ہے چل، یہ ہے جزم، یہ ہے زبر، یہ ہے سچا، یہ سچا ہوا، یہ ہوا تصدیق، یہ ہوا یہ سچا. یہ اس کی یہ جو ہے پورا ہوا، یہ پورا ہوا. اگرچہ یہ زبر تصدیق جزم اس کی ضرورت اردو میں نہیں پڑتی ہے، لیکن آپ کو ہم یہ تفصیل سے بتایا اس لیے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے یہ ہے. اور عربی میں تو آپ بغیر اس کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. عربی آپ قرآن دیکھیں گے، اس میں جو ہے جتنا حرف ہے اتنے اعراب ہے، چاہے وہ زبر ہو، پیش ہو، جزم ہو، تشدید ہو، کچھ بھی ہو، لیکن کچھ نہ کچھ پر رہنا ہے. کہا کہ بغیر اس کے آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. اردو کی طرح وہ نہیں ہے کہ بغیر اعراب کے آپ پڑھ لیجیے گا اپنے ملک میں. اور پھر جو جہاں کی زبان ہے اس کے لیے اعراب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ جانتا ہے جس طرح آپ جانتے ہیں اپنی زبان کے بارے میں، اسی طرح وہ بھی اپنی زبان کے بارے میں جانتا ہے، اس لیے اس کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یاد رکھیے جزم تشدید، جزم تشدید، جزم تشدید، جزم تشدید، جزم تشدید، جزم تشدید، جزم تشدید. چل سچا، جزم تشدید، چل سچا، جزم چل سچا، جزم سچا، جزم سچا، چل سچا. اب اس طرح سے آپ پڑھیں گے تو پڑھتے پڑھتے آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، بلکہ سب ملے گا. جیسے آپ جب پڑھتے ہیں وہاں جزم ہے ملے گا، دل پڑھیں پھر بھی ملے گا، جب پڑھیں تب بھی ملے گا. بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب لکھتے ہیں آپ تو پہلے جا آتا ہے، پھر بے آتا ہے، تو بغیر اس کے آپ چل نہیں سکتے. لیکن چونکہ استعمال نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں. چل سچا، تشدید جزم، تشدید جزم، چل سچا، تشدید جزم، 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 تشدید جزم. چل سچا، تشدید جزم، 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 تشدید جزم، تشدید جزم، تشدید جزم، تشدید جزم، تشدید جزم. چل سچا، تشدید جزم، 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 چل سچا، تشدید
जज़म चल सच्चा तशदीद 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 जज़म चल सच्चा। तो इस तरह से ये इसका इस्तेमाल है और लिखा जाता है। अब आपको अपने तौर पर कुछ न कुछ मशक करना पड़ेगा। जैसे नर, चर, कर, फिर, घर, ये जो है सिर्फ जज़म का इस्तेमाल है इसमें, समझा। अब देखिए अब लिखते हैं बच्चन, ये तशदीद का इस्तेमाल है बच्चन। जैसे आप लिखते हैं छक्कन, ये तशदीद का इस्तेमाल है बच्चन, ये हुआ। छक्कन, ये हुआ। जैसे आप लिखते हैं लल लन, ये हुआ लल लन। देखिए आप, ये अगर आप जज़म देना चाहते हैं रे के ऊपर दीजिए, ये है। इस तरह से ये हर्फ है, इसकी हैसियत यही है। इस तरह से इसकी हैसियत है, समझा। नर, चर, कर, फिर, घर, बच्चन, छक्कन, लल्लन। तो याद रखिए जज़म तशदीद, जज़म तशदीद, नर, चर, कर, फिर, घर, नर, चर, कर, फिर, घर, बच्चन, छक्कन, लल्लन। नर, चर, कर, फिर, घर, बच्चन, छक्कन, लल्लन। बच्चन, छक्कन, लल्लन। नर, चर, कर, फिर, घर, बच्चन, छक्कन, लल्लन। बच्चन, छक्कन, लल्लन। बच्चन, छक्कन, लल्लन। बच्चन, छक्कन, लल्लन। नर, चर, कर, फिर, घर, बच्चन, छक्कन, लल्लन। तशदीद जज़म, तशदीद जज़म, तशदीद जज़म, तशदीद जज़म। नर, चर, कर, फिर, घर, बच्चन, छक्कन, लल्लन। नर, चर, कर, फिर, घर, बच्चन, छक्कन, लल्लन। तशदीद जज़म, तशदीद जज़म, तशदीद जज़म। नर, चर, कर, फिर, घर, बच्चन, छक्कन, लल्लन। तो इस तरह जज़म और तशदीद का
استعمال ہے۔ جزم کا منہ کھلا رہے گا، تشدید دل چھول کے رہے گا، تشدید جس حرف پر آئے گا 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور جزم جس حرف پر آئے گا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا دیں گے۔ جزم جس حرف پر آئے گا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملائیں گے، اور تشدید جس حرف پر آئے گا اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ نر، چر، کر، پھر، گھر، بچن، چھکن، للن، بچن، چھکن، للن، نر، چر، کر، پھر، گھر، بچن، چھکن، للن، نر، چر، کر، پھر، گھر، تشدید جزم، تشدید جزم، تشدید جزم، تشدید جزم، تشدید جزم، تشدید جزم، نر، چر، کر، پھر، گھر، بچن، چھکن، للن، نر، چر، کر، پھر، گھر، بچن، چھکن، للن، نر، چر، کر، پھر، گھر، بچن، چھکن، للن، بچن، چھکن، للن، نر، چر، کر، پھر، گھر، نر، چر، کر، پھر، گھر، بچن، بچن، چھکن، للن، بچن، چھکن، للن، نر، چر، کر، پھر، گھر، بچن، چھکن، للن، نر، چر، کر، پھر، گھر، بچن، چھکن، للن، نر، چل، کر، پھر، گھر، بچن، بچن، چھکن، للن، نر، چر، کر، پھر، گھر، نر، چر، کر، پھر، گھر، بچن، چھکن، للن، 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 نر، چر، کر، پھر، گھر، بچن، چھکن، للن۔ تو ہو گیا جزم، تشدید، جزم، تشدید، جزم، تشدید، جزم، تشدید، جزم، تشدید، نر، چر، کر، پھر، گھر، بچن، چھکن، للن، 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 نر، چر،
کر پھر گھر بچن چھکن للن نر چر کر پھر گھر بچن چھکن للن نر چر کر پھر گھر نر چر کر پھر گھر بچن چھکن للن نر چر کر پھر گھر بچن چھکن للن نر چر کر پھر گھر بچن چھکن للن نر چر گھر للن چھکن یہ ہے تشدید جزم تشدید جزم تشدید جزم نر چر کر پھر گھر بچن چھکن للن. اب دیکھیے، اب آخری میں ہم پھر سے ایک مرتبہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو. آپ دھیان دیجیے، یہ ہے جزم. جزم کا منہ کھلا ہوا رہتا ہے، اگر یہ سٹ جائے گا تو یہ پیش ہو جائے گا، اس لیے آپ اس کا خاص دھیان دیں گے. یہ ہے ترچول کے طرح تشدید اس کو بولتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، جب یہ تشدید جس حرف پر آئے گا اس کو 2 مرتبہ بولیں گے. اب دیکھیں یہاں، یہ ہم لکھا ہے نر، یہ نون ہے، رے اس میں ملا ہوا ہے، رے کے اوپر جزم ہے. چر لکھا ہے، چے ہے، چے کو رے میں ملایا جزم ہے. کاف کو رے میں ملایا، رے کے اوپر جزم ہے. پھر رے کے اوپر جزم، گھر رے کے اوپر جزم. اب دیکھیں یہ تشدید، بچ چن، چے کے اوپر تشدید ہے. چھک کن، کاف کے اوپر تشدید ہے. لل لن، لام کے اوپر تشدید. تو اس طرح سے جزم اور تشدید کا استعمال ہے. اس طرح نثر نر چر کر پھر گھر بچن چھکن للن. تو جزم اور تشدید کا یہی استعمال ہے. جزم اور تشدید کا یہی استعمال ہے. نر چر کر پھر گھر بچن چھکن للن. تو یاد رکھیے، جس حرف پر جزم ہوگا اس کے پہلے والے حرف کو اسے ملا دیں گے، جس حرف پر تشدید ہوگا اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. یہی ہے دونوں کا استعمال. اور جزم کا منہ کھلا رہے گا، تشدید جو ہے ترچھی کی طرف ہوگا. بس یہی اس کا استعمال ہے. اس طرح آپ لکھیں گے، پڑھیں گے، بولیں گے، انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا. نر چر کر پھر گھر بچن چھکن للن تشدید جزم. آئیے بھائی، یہ ہے جزم، یہ ہے تشدید. جزم کا منہ کھلا ہوا رہے